صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے ساتھ میرے اور اب سب کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے اور جگر گوشہ زہرائے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر فضائل اور کرامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہی فضائل اور کرامات سے بھرپور ہے. آج میں مختصراً کچھ فضائل اور کرامات بیان کر کے اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت اور بوسہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گی. واقعہ کربلا کو آج سے 1400 سال گزر گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی اپنا یا ہمارے والدین میں سے کوئی وفات پا جاتے ہیں تو ہم 2 یا 5 سال کے بعد یہ قدرتی بات ہے کہ غم کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں. آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کی فضیلت اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں. آپ مولا علی اور جگر گوشہ بطول کے شہزادے ہیں. آپ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے، یعنی نبی الصلاۃ والسلام کے آپ پھول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سونگا کرتے تھے. امام حسین پہ ہماری جانیں قربان. آپ کی کیا کیا فضیلتیں اور مقام ہیں، سبحان اللہ. آپ کو گھٹی دینے کا وقت آیا تو آپ کو کھجور سے یا کسی شہد کے ذریعے گھٹی نہیں دی گئی تھی، بلکہ سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان آپ کے منہ میں دے دی تھی. سبحان اللہ. یعنی پہلی خوراک جو آپ نے لی وہ آقا کریم کا لعاب ہے. آپ کی قسمت دیکھو، آپ کے کانوں میں پہلی آواز اللہ اکبر سنی، اور نام لینے والا حبیب خدا ہے. کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں اور کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں اور کبھی انہیں چومتے ہیں، اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جنہیں کبھی جنتی نوجوانوں کا سردار کہا اور جنہیں کبھی اپنے پھول کہا. اس قدر بڑا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور یہاں تک فرمایا جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اور اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ سب کچھ فضائل تھے، مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا، پھر بھی انہیں رلایا گیا. کیا بات رضا اس چمنان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول ہیں. اور ایسی عظیم ہستی کو 10 محرم الحرام کو یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پہ پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، صبر و استقامت کا کیا خوب سبق دے گئے. حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے،
حسین عزم سفر ہیں مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہیں، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہیں۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے۔ امام حسین ایسی باکرامت ہستی ہیں کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ آپ کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ آپ کے دونوں رخساروں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ! اور کیوں نہ ہوں، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کریم کی نگاہوں کے تارے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا، دیکھو میں کون لوگ ہوں، مجھ پر ظلم نہ کرو، لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا کہ انہیں کوئی فضیلت، کوئی کرامت اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی یہاں تک بھول گئے تھے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ جن کو آپ کے نانا اپنی آنکھوں کا تارا کہتے تھے، آپ کو بوسہ دیتے تھے، آپ کو چومتے تھے، وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بھول چکے تھے۔ امام حسین سب سے پہلے مدینہ سے انہوں نے کوچ کیا اور مکہ آئے۔ راستے میں سیدنا ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا آپ نے اس میں سے کچھ پانی پیا اور کلی بھی کر دی۔ پھر جب ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا، جب وہ ڈول کنویں میں گیا تو کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، وہ جمعے کا دن تھا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو، تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی الصلاۃ والسلام کو۔ آپ کے جو خیمے تھے، جہاں آپ کے خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ لگا دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا یہ تو گمان کرتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار نے کہا، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، کیونکہ وہ یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہے تھے کہ تاکہ وہ مسلمانوں کو حضرت امام حسین کے لشکر کو پرووک کریں اور وہ حملے کا آغاز کریں، اور تاکہ وہ پھر بعد میں لوگوں سے یہ بات کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی، حملے کا آغاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تھا۔ لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ آپ کا دل بہت دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا، اے رب پروردگار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتے ہوئے گیا اور وہ بندہ اسی خندق میں جا گرا، اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام عالی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ یہاں بھی ان دشمنوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک اور کرامت تھی امام حسین کی کہ جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو زبان پر تلاوت تھی، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ ان کی بدبختی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ تھے، لیکن آپ شہید ہو کر بھی زندہ تھے، زندہ ہیں، اور ایسے ہی رہتی دنیا تک آپ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عاشقان
مصطفیٰ کو، عاشقان پنجتن پاک کے کا اسی طرح ہمیں عاشق بنائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں میں ان کے لیے اور محبتوں میں اضافہ کرے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ جس وجہ سے یہ سب واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت امام حسین نے اور ان کے خاندان نے یہ قربانی پیش کی تھی، ہم اس کے اصل روح کو سمجھ سکیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے قابل بنائے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو زندہ رکھیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔